امریکہ کی 80% تجارت ملٹی نیشنل کمپنیاں کرتی ہیں۔ ان کمپنیوں نے آٹوپیس کی طرح پوری دنیا کو اپنی گرفت میں لے رکھا ہے۔ امریکہ کی بڑی 100 کمپنیوں نے 1995 میں 20 کھرب ڈالر کا صرف اور صرف نفع کمایا۔ صرف 100 کمپنیوں کا 15 سال پہلے کا نفع 164 کھرب روپے تھا۔ آپ حیران ہوں گے کہ دنیا کی پہلی 50 ملٹی نیشنل کمپنیوں میں سے 43 کا تعلق امریکہ سے ہے۔ دنیا کی 500 بڑی کمپنیاں قابل ذکر ہیں۔ ان 500 میں سے 414 صرف 3 بڑے استعماری ممالک کی ہیں، یعنی امریکہ کی 161، جاپان کی 128 اور یورپ کی 125 کمپنیاں ہیں۔ 11 ستمبر کے حملے کے بعد جب امریکہ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کا اعلان کیا، سابق امریکی صدر جارج بش نے اس نئی جنگ کے حق میں دلائل دیتے ہوئے کہا تھا، یہ دہشت گرد امریکی نظام معاشرت تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک سطر امریکی طرز فکر سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ امریکہ کا داخلی و خارجی سیاست کو ان الفاظ سے بخوبی سمجھا جا سکتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم، اس کے بعد امریکہ، روس، سرد جنگ اور اب واحد سپر پاور بننے کے بعد دنیا بھر کو یہ باور کروانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، امریکی معاشرت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار موت ہے۔ تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ امریکہ دنیا بھر پر اپنی چودراہٹ برقرار رکھنے کے لیے اپنے نظام معاشرت کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلانا چاہتا ہے۔ اس کوشش میں امریکہ کی سب سے زیادہ معاونت یہی ملٹی نیشنل ادارے کر رہے ہیں۔ میک ڈونلڈ کا کردار اس سلسلے میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ ماہرین کی ایک بڑی اکثریت کہتی ہے کہ روس کے ساتھ 10 سالہ طویل جنگ کے بعد جب امریکہ کامیاب ہو گیا تو اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ روسی دارالحکومت ماسکو میں میک ڈونلڈ کی شاخیں کھلوائیں۔ یہ امریکی معاشرت کی روسی طرز زندگی پر برتری کی ایک نشانی بھی تھی۔ مصری مفکر عبد الوہاب المصری نے لکھا ہے، امریکی سیاسی نظام نے پورے ملک کے عوام کی نفسیات کو متاثر کیا ہے۔ اب وہاں کے لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ جب تک برتن بھرا ہوا ہے کسی دوسری چیز کی فکر نہیں، اور جب تک دسترخوان پر مرغی موجود ہے دنیا میں ہوتی تبدیلیوں کی کوئی فکر نہیں۔ گویا مصری کے نزدیک امریکی عوام کی نظر میں صرف 2 چیزیں اہمیت رکھتی ہیں، ایک امن اور دوسری چکن۔ مصری نے یہ بھی لکھا ہے، امریکی حکومت کی نظر میں اس کے عوام صرف اور صرف مادی و جسمانی ضرورت کا مجموعہ ہیں۔ ان ضرورتوں کو پورا کر کے حکومت اپنی تمام ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے امریکہ کے نظام کا بغور جائزہ لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ حکومت نے اپنے ذمہ قیام امن کی ذمہ داری لے رکھی ہے، مثلا دفاع، عالمی امن اور بین الاقوامی سیاست۔ اس کے علاوہ تمام شعبے پرائیویٹ سیکٹر یعنی عوام کے سپرد کر دیے ہیں، چنانچہ تعلیم، صحت، ڈاک، ہوٹل اور صاف پانی کی فراہمی وغیرہ سے اب حکومت کا براہ راست کوئی تعلق نہیں۔ ان تمام اقدامات کو جمہوریت کا لبادہ اڑایا جاتا ہے۔ مصری کے الفاظ میں امریکہ کو انسان کے اجتماعی یا انفرادی امور سے کوئی دلچسپی نہیں۔ حکومت کی نظر صرف اس بات پر ہے کہ ایک آدمی جسمانی و مادی ضروریات کے اعتبار سے دولت کی پیداوار میں کتنا حصہ لیتا ہے۔ دیگر مفکرین کا کہنا ہے کہ یہی وہ امریکی طرز حیات ہے جسے پوری دنیا پر مسلط کرنے کے لیے 1991 میں امریکی ورلڈ آرڈر جاری کیا گیا، جب واشنگٹن نے سیاسی، اقتصادی اور تفریحی سرگرمیوں میں خاص امریکی طرز زندگی کی ترجمانی پر زور دیا تو ذرائع ابلاغ میں اس پر تنقید کی گئی۔ اس وقت کے امریکی صدر نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا، امریکی طرز زندگی ایک ایسی مقدس چیز ہے جس پر کسی صورت سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ اس گفتگو کی روشنی میں یہ سمجھنا آسان ہے امریکی حکومتیں آخر کیوں پوری دنیا میں اپنی تجارت پھیلانا چاہتی ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں امریکی سفیروں کو یہ ہدف دیا جاتا ہے زیادہ سے زیادہ امریکی تجارت کو فروغ دیا جائے۔ اسی لیے دنیا کے کسی بھی ملک میں میک ڈونلڈ کی شاخ کا افتتاح ہو، وہاں امریکی سفیر کا موجود ہونا ضروری ہے۔ امریکی مصنفین تھامس زیلر اور الفریڈ ایکس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، دنیا کے جس ملک میں بھی میک ڈونلڈ نے ریسٹورنٹ بنائے وہاں بنیادی ہدف امریکی معاشرت ہی رہا۔ اس کی واضح مثال جاپان میں سامنے آئی۔ 1970 میں وہاں میک ڈونلڈ کی پہلی شاخ کا افتتاح کیا گیا۔ افتتاحی تقریب میں میک ڈونلڈ کے چیئرمین نے کہا، جاپانیوں کی رنگت زرد ہے اور سب کے قد بھی چھوٹے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جاپانیوں نے گزشتہ 1000 سال سے چاول اور مچھلی کے علاوہ کچھ نہیں کھایا۔ اگر سارے جاپانی اگلے 1000 سال تک ہیم برگر کھانے کا فیصلہ کر لیں تو سب کا رنگ بھی سفید ہو جائے گا اور قد بھی لمبا ہو جائے گا۔ مشہور صحافی تھامس فریڈن نے لکھا ہے کہ لوگوں کو اندازہ نہیں کہ امریکہ کس کس راستے سے اپنی فکر، فلسفہ اور انداز زندگی ساری دنیا پر مسلط کر رہا ہے۔
दो मुल्कों के दरमियान होने वाली जंग में अमेरिका का एक हथियार मैकडोनल्ड जैसे रेस्टोरेंट भी हैं, जो अमेरिकी तर्ज जिंदगी को दुनिया में मिसाली और काबिल तकलीद बनाकर पेश करते हैं। अमेरिका की तरक्की में मैकडोनल्ड के किरदार को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अमेरिकी मुसन्निफ बेनियामीन बार्बर का कहना है, अमेरिका दुनिया भर में आलमगीरियत के फैलाव के लिए जंग कर रहा है। इस जंग में आलमगीरियत के दुश्मनों के खिलाफ मजबूत तरीन हथियार मैकडोनल्ड है। ये रेस्टोरेंट सारी दुनिया में आलमगीरियत के सबसे ज़बरदस्त मुबल्लिग और दाई हैं। अमरीकी बालादस्ती बरकरार रखने के लिए मैकडोनल्ड की कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं। कई ममालिक में मैकडोनल्ड पर हमले हुए और मुतअद्दिद रेस्टोरेंट तबाह कर दिए गए। कभी आपने सोचा कि दुनिया की असल हुक्मरानी किसके पास है? अमरीका, बरतानिया या अक़वाम मुत्तहदा? नहीं, ये सब के सब मोहताज, मकरूज और भिख मंगे हैं। इस वक्त दुनिया की असल मालिक मल्टी नेशनल कंपनियां हैं। दुनिया को मल्टी नेशनल कंपनियों के फंदे में फांसने के लिए आज़ादाना तिजारत का नारा लगाया गया। इस नारे का मकसद एशियाई ममालिक से राह साह सरमाया भी लूटना था। सिर्फ इसी से अंदाज़ा लगाइए, आप जब कंप्यूटर खरीदने के लिए बाजार जाते हैं तो क्या दुकानदार से IBM का कंप्यूटर तलब करते हैं? आप कंप्यूटर खरीदते हैं और घर की राह लेते हैं, लेकिन एक लम्हे को रुकिए, सोचिए कि आपके इस कंप्यूटर खरीदने से अमेरिका को किस कदर फायदा पहुंचा। जी हां, IBM अमेरिकी कंपनी है। कंप्यूटर बनाने का पहला मरहला अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया में मुकम्मल हो जाता है। इसके बाद कंप्यूटर का बैरूनी ढांचा ब्राज़ील में बनता है। फिर इसी कंप्यूटर के बड़े पुर्जे अर्जेंटाइन में बनते हैं और छोटे पुर्जे ताइवान में। आखिर में बिकने के लिए पाकिस्तान भेज दिए जाते हैं। ये आज़ादाना तिजारत की करम फरमाई है। पाकिस्तान में बिकने वाले एक कंप्यूटर में से अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटाइन और ताइवान नफ़ा कमाते हैं। इसका जाल बिछाने के लिए अमरीकी संजीदगी का अंदाज़ा इसी से लगाइए। सिर्फ बर्गर तैयार करने और पुरकशिश अंदाज में पेश करने के लिए यूनिवर्सिटी बनाई गई है। हैम्बर्गर नामी यूनिवर्सिटी बनाने का वाहिद मकसद मैकडोनल्ड के कारोबार को दुनिया भर में फैलाना था। ये यूनिवर्सिटी 1961 में फ्रेडर्स ने बनाई, जो कि मैकडोनल्ड के साबिका आला ओहदेदार रह चुके हैं। अब तक इस यूनिवर्सिटी से 80,000 अफराद पिज़्ज़ा साजी और मेहमान नवाजी की तरबियत ले चुके हैं। सालाना 7,000 नौजवान यहाँ से सनद हासिल करते हैं। पूरी दुनिया में जहाँ कहीं मैकडोनल्ड के बर्गर बेचे जाते हैं, वहाँ इस यूनिवर्सिटी के तालीम याफ्ता अफराद भी लाजमन होंगे। दुनिया के किसी कोने में मुमकिन नहीं कि इस यूनिवर्सिटी के तालीम याफ्ता अफराद के अलावा कोई दूसरा शख्स मैकडोनल्ड में अच्छा ओहदा हासिल कर सके। आपको हैरत होगी, बर्गर बनाना सिखाने वाली इस यूनिवर्सिटी में 26 ज़बानों में तर्जुमा करने वाले मुतरजमीन भी रखे गए हैं। बर्गर की यूनिवर्सिटी में इन मुतरजमीन का क्या काम? माना कि वहाँ तालीम और तरबियत के लिए प्रोफेसर हजरात का होना ज़रूरी है, लेकिन ये मुतरजमीन का क्या मतलब? अंदाज़ा लगाइए, एक मल्टी नेशनल कंपनी का शिकंजा मजबूत करने के लिए यूनिवर्सिटी तक बना डाली। कहीं ऐसा तो नहीं कि दुनिया भर की सकाफत जानने और इसके मुकाबले में अमरीकी सकाफत को फ़रोग़ देने के लिए मुतरजमीन की फ़ौज भर्ती की गई है। ये मुतरजमीन दुनिया भर में बदलते हालात की खबर देते हैं और हर मुल्क की अंदरूनी सूरत हाल सामने रखकर वहाँ इश्तिहारी अज़ाइम पूरे करने के मंसूबे बनाते हैं। ये बात कोई भी आसानी से समझ सकता है कि ग्लोबलाइजेशन, खुलापन, मुआशी सुधार और आज़ाद मंडी जैसे मखौटों का मकसद तरक्की पजीर ममालिक को बाजार की ख्वाहिशों के हवाले करके उनके गिर्द साम्राज्य का घेरा तंग करना है। इसका वाज़ेह सबूत ये है, आज की 200 बड़ी मल्टी नेशनल कंपनियों में से 195 का ताल्लुक साबिक साम्राज्यी ममालिक से है। इन मल्टी नेशनल कंपनियों ने बस खुदाई का दावा नहीं किया, लेकिन इनके असासे और इनकी हवस खुदाई के दावेदारों नमरूद, फिरौन और शद्दाद को भी शर्माए दे रही है। बिलफर्ज ये मल्टी नेशनल कंपनियां चाहें तो ये दुनिया सिर्फ 30 मिनट में तबाह हो जाए। अगर 500 मल्टी नेशनल कंपनीज में से चंद कंपनियां इत्तेहाद कर लें तो वो दुनिया के आधे से ज्यादा वसाइल पर काबिज हो सकती हैं। मसलन पूरी दुनिया के बरकी निज़ाम की मालियत 188 अरब डॉलर है। 3 कंपनियां मिलकर ये सारा निज़ाम खरीद सकती हैं। दुनिया भर में डाक के निज़ाम की मालियत 113 अरब डॉलर है। पानी साफ करने का निज़ाम 58 अरब डॉलर, रेलवे का निज़ाम 109 अरब डॉलर, दुनिया की ज़ेरे कांच ज़मीन 178 अरब डॉलर, पूरी दुनिया की सेहत और सफाई का निज़ाम 211 अरब डॉलर और दुनिया की तमाम बड़ी शाहराएं 186 अरब डॉलर में खरीदी जा सकती हैं।
اور دنیا کے یہ سارے اثاثے 500 کمپنیوں کی فہرست میں شامل پہلی 20 کمپنیاں خرید سکتی ہیں۔ اور خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہو گیا تو پھر اگر یہ کمپنیاں چاہیں گی تو بلب روشن ہوں گے، ڈاک کی ترسیل ہوگی، ٹرین اپنا سفر طے کرے گی، زمین پر گندم کاشت ہوگی اور سڑک پر پہیا چلے گا، اور جب یہ کمپنیاں چاہیں گی تو مریض کا علاج ہوگا۔ گویا کہ پوری دنیا ان کمپنیز کے مالکان یا حصہ دار افراد کے اشارہ ابرو کی محتاج ہو جائے گی۔ ان کثیر القوی اداروں کی وجہ سے سرمایہ کار کا ارتکاز مسلسل بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کی چند مثالیں ملاحظہ کیجیے۔ صرف ایک بین الاقوامی دوا ساز ادارہ اگر چاہے تو دنیا کے ہر شخص کو مفت علاج کی سہولت مہیا ہو سکتی ہے۔ صرف 2 ملٹی نیشنلز اگر چاہیں تو باہم مل کر دنیا کی کل آبادی کو پوری زندگی کے لیے ہسپتال کے ایک کمرے کی سہولت فراہم کر سکتی ہیں۔ اگر 3 کمپنیاں یہ ارادہ کریں کہ دنیا کی 6 ارب آبادی کے لیے درمیانے درجے کے ہسپتال قائم کیے جائیں تو وہ اپنے ارادے کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکتی ہیں۔ اوپری درجے کی 2 ملٹی نیشنل کمپنیز ایسی ہیں، اگر چاہیں تو دنیا کے ہر مریض کو 12 گھنٹے کے لیے 2 ڈاکٹر اور 4 نرسیں فراہم کر سکتی ہیں۔ یاد رہے، ایسا کرنے کے باوجود ان کمپنیز کے سرمایے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ بالفرض اگر 5 بین الاقوامی دوا ساز ادارے جان بچانے والی دواؤں پر سے اپنا کنٹرول ختم کر دیں تو مہلک امراض سے مرنے والوں کی تعداد میں 90% کمی واقع ہو جائے گی۔ تمام دوا ساز کمپنیاں ہر سال اپنی پروڈکٹ کی پروموشن کے لیے اشتہارات، سیمینارز اور ورک شاپس پر جس قدر سرمایہ خرچ کرتی ہیں، اگر یہ رقم بچا کر اسے حقیقی معنوں میں بامقصد طور پر خرچ کیا جائے تو دنیا سے 3 مہلک امراض کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ صرف سرجری کے آلات فروخت کرنے والی کمپنیاں چاہیں تو 4 سال تک دنیا کے تمام مریضوں کے مفت آپریشن کر سکتی ہیں۔ طاقت کی دوائیں بنانے والی کمپنیاں 10 سال کے عرصے تک دنیا کے تمام شیرخوار بچوں کے لیے دودھ فراہم کر سکتی ہیں۔ صرف 2 کمپنیاں چاہیں تو دنیا سے ٹی بی، کینسر اور ایڈز کو جڑوں سے اکھاڑ پھینک سکتی ہیں۔ اگر زرعی اجناس کے بیج، کھاد اور کیڑے مار ادویہ بنانے والی صرف 2 کمپنیاں چاہیں تو 6 ارب انسانوں کو 10 سال تک مفت گندم فراہم کر سکتی ہیں۔ دنیا کی آدھی بنجر زمینوں کو قابل کاشت بنا سکتی ہیں۔ بجلی بنانے والی 8 کمپنیاں 7 براعظم میں 4 سال تک مفت بجلی فراہم کر سکتی ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک میں ٹرین سسٹم چلانے والی 5 کمپنیاں 3 سال تک 6 ارب انسانوں کو ٹرین کا مفت سفر کروا سکتی ہیں۔ 10 بڑی ایئر لائنز چاہیں تو 6 ارب افراد کو 5 سال تک فضائی سفر مفت کروا سکتی ہیں۔ ڈاک کی ترسیل کرنے والی کمپنیاں اب تک اس قدر خطیر سرمایہ جمع کر چکی ہیں، وہ اگلے 50 برسوں تک مفت سروس فراہم کریں تو بھی خسارے میں نہیں رہیں گی۔ صرف ایرکسن موبائل کمپنی کے عہدیداروں کی گاڑیاں فروخت کرنے سے جو رقم حاصل ہوگی، اس سے روانڈا، برونڈی اور ایتھوپیا کا قحط دور ہو سکتا ہے۔ دنیا کی 10 بڑی کمپنیاں اپنے دفتروں میں سالانہ جتنی اسٹیشنری استعمال کرتی ہیں، اس کی مالیت دنیا کے 15 غریب ملکوں کے تعلیمی بجٹ کے برابر ہے۔ جاپان میں ہر سال 35 ارب ڈالر ملٹی نیشنل کمپنیوں کے مہمانوں کی خاطر تواضع پر خرچ کیے جاتے ہیں۔ یہ دنیا کی صحت کے کل بجٹ کی 1/4 رقم ہے۔ شراب بنانے والی محض 4 کمپنیاں اپنے منافع سے دنیا کے تمام نشئی افراد کا علاج کروا سکتی ہیں۔ صرف ایک ملٹی نیشنل کمپنی چاہے تو دنیا بھر کی بارودی سرنگیں صاف کی جا سکتی ہیں۔ صرف ایک کمپنی پوری دنیا کے معذوروں کو مصنوعی عذاب بنا کر دے سکتی ہے۔ ایک کمپنی اگر اپنا 1 سال کا منافع دنیا بھر میں تقسیم کر دے تو ہر شخص کو 1 کار مفت فراہم ہو سکے گی۔